قرآن پاک میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی سورت سورہ رحمان ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی سورت بھی سورہ رحمان ہے۔ اس سورت میں ایسی کیا بات ہے جو اتنی زیادہ مقبول ہے، اور کیا وجہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں اس سورت نے وہ کام کر کے دکھا دیا ہے جہاں میڈیکل سائنس بھی فیل ہو چکی تھی۔ آج آپ جو جانیں گے، سننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے۔ جب بات سورہ رحمان پر ہی ہو رہی ہے تو کیوں نہ یہ بات بھی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں بار بار یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ باقی نعمتیں تو دور کی بات ہے، اگر انسان اپنے ذاتی جسم کو ہی دیکھے تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو عطا کی ہے، تا حیات اس کا شکر بھی نہیں عطا کر پائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اس پورے جسم کی کیا قیمت ہے دنیا کے لحاظ سے؟ اللہ نے انجیل، زیتون، طور سین اور شہر مکہ کی قسم ذکر کر کے فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت والا پیدا کیا، اس کو اعضاء میں مختلف بنایا، اسے جانور کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قدامت والا بنایا، اسے منہ سے کھانا کھانے والا نہیں بلکہ ہاتھ سے کھانا کھانے والا بنایا، اور اسے سننے سمجھنے کی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے۔ اگر انسان اللہ کی دیگر مخلوق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق پہ غور کرے تو اس کو روز روشن کی طرح وضاحت ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن صوری اور حسن ماوی کی طرح کس طرح حسین و جمیل بنایا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ صرف یہ آرگن جو ہمارے جسم میں کام کر رہے ہیں، اس کی ہمارے جسم میں کیا ضرورت ہے اور ہماری اس دنیا میں اس کی کیا قیمت ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ آرگن یونیورسٹی کے مطابق اگر آپ اپنے آرگن کو ٹرانسپلانٹ کروائیں گے، وہ بھی امریکہ سے، تو آپ کو اتنا پیسہ دینا پڑے گا۔ اگر آپ ایک آنکھ لگواتے ہیں تو آپ کو $30,000 دینے پڑیں گے۔ اگر آپ ایک لنگ لگواتے ہیں تو آپ کو $1,00,000 دینے پڑیں گے۔ اگر آپ ایک لیور لگواتے ہیں تو آپ کو $60,000 دینے پڑیں گے۔ اگر آپ اپنی بونیاں چینج کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو $8,00,000 دینے پڑیں گے، اور اگر آپ اپنی گردن چینج کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو $40,00,000 دینے پڑیں گے۔ اب آپ ان ڈالر کی ریٹ کے مطابق ان ڈالر کو روپیز میں کنورٹ کریں اور جان لیں کہ اللہ نے ہماری فطرت کو کتنا امیر بنایا ہے۔ صرف یہی نہیں، اللہ نے انسان کو جن جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کا گننا بھی ممکن نہیں، اور پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاتے اور ساتھ میں جھٹکتے بھی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کسی چیز کو اتنی پسندیدگی سے نہیں سنتا جتنی نبی کی آواز میں قرآن سنتا ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم نہیں کیونکہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت ابو موسیٰ شدیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دولت مند صحابی تھے۔ ایک رات آپ زور و شور سے قرآن پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس سے گزرے اور آپ کو دیکھا اور آپ کی آواز سنی اور چلے گئے۔ جب صبح کے وقت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن تحریک کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ سے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے داؤد کی سازوں میں سے ایک ساز عطا کی ہے۔ جب داؤد علیہ السلام رات کے پچھلے پہر میں حمد و ثنا کرتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ سارے پرندے بھی حمد و ثنا میں شامل ہو جاتے تھے۔ قرآن کریم میں جو حسن ہے جسے حسن ماوی کہتے ہیں وہ تو ہر لفظ میں موجود ہے، لیکن الفاظ کی یہ حسن اپنی ظاہری شکل میں اپنے عروج پر آپ کو اس سورت یعنی سورہ رحمان میں نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن میں اس سورت اس اعتبار سے بھی زیادہ متبر ہے کہ اس کی ابتدائی 4 آیتوں پر غور کریں تو عجیب حقیقت سامنے آئے گی۔ اس کی پہلی 4 آیتوں میں بہترین 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت ہے الرحمن۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے کون سا نام سب سے زیادہ پیارا ہے؟ وہ نام ہے الرحمن۔ رحمان اللہ کا نام ہے، رحمان کا مادہ ہے رحمت۔ اب ہمیں سب سے زیادہ زندگی میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بھی شخص بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا جب تک کہ رحمت خداوندی اس پر دستخط نہ دے دے۔ کسی صحابی نے جرأت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رحمت خداوندی کی ضرورت ہے، تو ہماری سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے۔ اب یہ رحمت اللہ کی یہ نشانی ہے جو 2 الفاظ سے بیان ہوئی ہے، ایک یہ کہ رحمان اور دوسرا ہے رحیم۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مادہ ایسا نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی یہ 2 نام بنتے ہوں۔ پھر علامہ القرآن رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظاہرہ، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظاہرہ قرآن ہے۔ اس میں جو ذکر کیا ہے اسے سمجھے۔ جو علم انسان کو حاصل ہے وہ کس نے دیا ہے؟ سائنس کا علم کس نے دیا ہے؟ مخلوق میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
لیکن یہ کہ تم میں سے سب سے بڑا علم قرآن ہے۔ اب اس بات کو ذہن نشین کرتے جائیں کہ اللہ کے ناموں میں سب سے بہتر نام الرحمن ہے۔ اللہ نے جو کچھ بندوں کو سکھایا ہے اس میں سب سے زیادہ علم قرآن ہے۔ انسان کو کس نے پیدا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔